یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈان نیوز ہے جو کہ پاکستان کا سب سے لیڈنگ نیوز پیپر ہے. آج اس کے فرنٹ پیج پہ جو خبر چھپی ہے اس کا عنوان جو ہے, اس کی ہیڈ لائن یہ ہے, انوائے ٹو سعودی عربیہ سسپینڈڈ 6 ڈپلومیٹس ریکالڈ. وجہ کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اور سفارتی سطح پر یہ سمجھے کہ ایک بڑا بھونچال آ گیا ہے. اندر کی خبر جاننے کے لیے اور کیوں اتنا بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں گفتگو کے لیے سینئر صحافی اور خصوصاً سفارتی امور پر وسیع تجربہ رکھنے والے متین حیدر صاحب. متین حیدر صاحب, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا بڑا اقدام وزیر اعظم نے اچانک کیوں اٹھایا ہے؟ کیا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ یورپ سے اپنا پورا عملہ جو ہے ہم واپس بلا رہے ہیں اور نیا سفیر بھی وہاں پہ بھجوا رہے ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتظار عزیز صاحب, بہت شکریہ. بہت ہی جسے کہتے ہیں اس وقت پوری دنیا کی انتہائی اہم ترین خبر یہ ہے, لیکن چونکہ خبر چھپی ہوئی تھی اس لیے جو ہے وہ حقائق سامنے نہیں آ سکے. اگرچہ کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ انہوں نے کارروائی کا فیصلہ کیا, انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں. اور دوسرا آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعظم عمران خان کا اگلے مہینے میں, یعنی جو کل سے شروع ہو رہا ہے مئی, اس میں سعودی عرب کا دورہ ہے اور وہ دورے کی تیاریاں اور وہاں سے 6 سینئر ترین ڈپلومیٹس کو فوری طور پہ معطل کرنا, اور اس سے قبل جو سفیر تھے علی اعجاز صاحب, وہ ابھی 4 دن پہلے ہی انہوں نے چارج چھوڑا اور نئے سفیر لیفٹیننٹ جنرل اٹیک بلال اکبر گئے. تو اتنی اجرت لیکن انتہائی اہم ترین انفارمیشن وزیر اعظم کے پاس آئی, جو سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے بھی شکایات بھجوائیں, کچھ اور جسے کہتے ہیں سیکرٹ کیبلز بھی وزیر اعظم تک پہنچی, اور وہ جسے کہتے ہیں انتہائی شاکنگ یعنی انتہائی پریشان کر دینے والی انفارمیشن ہے. کس طرح دفتر خارجہ کے یہ سینئر ترین سفارتکار وہاں پہ اختیارات کے غلط استعمال میں اور پاکستانیوں کے ساتھ مس کنڈکٹ میں یعنی غلط رویے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے ویلفیئر فنڈ ہے اس فنڈ میں کروڑوں روپے کے غبن ہوئے ہیں, اس فنڈ میں کروڑوں روپے کے غبن ہوئے. دوسرا آپ کے پاس رات گئے ایک سیکرٹ کیبل آئی ہے, وہ کیا ہے؟ سیکرٹ کیبل آئی ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ کہانی, باقی تمام وجوہات تو دی گئی. جو وزیر اعظم عمران خان کے سیکرٹری ہیں, ان سیکرٹری کی جانب سے جو مراسلہ رات گئے جاری ہوا, جس میں وزارت داخلہ اور پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن اور وزارت اوورسیز پاکستانیز اور وزارت خارجہ کو ہدایات کی گئیں کہ 2 ہفتے کے اندر اندر یہ انکوائری مکمل کی جائے. یہ جو کہانی اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اس خفیہ مراسلے میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. وہ کہانی یہ ہوئی کہ جو ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے محمد ذیشان وہاں پہ, جو سعودی عرب میں ریاض میں پاکستان ایمبیسی کے اندر تعینات تھے, ایک پاکستانی شہری خاتون وہاں پر آتی ہے. پاکستان آنے کے لیے اس کو سفری دستاویزات چاہیے تھے. پہلے 7 گھنٹے اس کو انتظار کروایا گیا, اور پھر اس کے بعد محمد ذیشان نے, جو ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے یعنی ایمبیسڈر کے بعد نمبر 2 ہیں, ان خاتون کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی اور انہیں دھمکی دی کہ وہ انہیں سعودی پولیس کے حوالے کریں گے. اچھا, یہ دھمکی بھی دی صاحب؟ یہ ساتھ دھمکی بھی دی. بھائی ایک ایمبیسی جو ہے پوری دنیا میں, جو پاکستان کی ایمبیسیز ہیں ڈپلومیٹک کا رولز کے مطابق, وہ اس ملک کی ٹیریٹری کا حصہ ہوتی ہیں. یعنی سعودی عرب میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے وہ پاکستان کی سرزمین ہے. تو آپ کس انداز میں اپنے ایک شہری کو کسی چارج کے بغیر آپ سعودی پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ خاتون نے جب شور مچایا ٹھیک ٹھاک, اور جسے کہتے ہیں شور و غوغا کیا, تو ساتھ ہی میں جو ڈیفنس ونگ ہے ایمبیسی میں, ان کے حکام آگے. انہوں نے جب معاملہ جاننا چاہا تو خاتون نے اپنی دہائی دی ان کو, اور انہوں نے کہا جی یہ انتہائی ناروا سلوک کر رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں سعودی حکام کے حوالے کرنے کی. تو ہمارے ڈیفنس آفیشلز نے ان خاتون کو ریسکیو کیا, ان کو سفری دستاویزات بنا کے دیں. وہ رپورٹ آئی, پھر وہ خاتون جب خود پہنچی پاکستان تو انہوں نے بھی وزیر اعظم پورٹل پہ یہ پوری کہانی لکھی, جو امیڈیٹلی سخت ترین کارروائی کا سبب بنی, بنیاد بنی. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں خاص طور پہ, یہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ ملینز آف پاکستانیز ہیں. سعودی عرب میں بھی, بحرین میں بھی, یو اے ای میں بھی, قطر, کویت, یہ پوری گلف کی جو پٹی ہے, سعودی عرب میں
جو ہیں وہ خاص طور پر لیبر طبقہ زیادہ اسکلڈ لوگ ہیں, پروفیشنلز ہیں, اور کئی ارب ڈالر کے ذریعے مبادلہ خالی سعودی عرب سے آتے ہیں اور انہی کے ذریعے آتے ہیں. پھر جو چھوٹے موٹے جرائم کے اوپر جو پاکستانی شہری وہاں جیلوں میں چلے جاتے ہیں یا جن کے پاس اور کوئی مسائل پیدا, اس کے لیے وہاں پر ویلفیئر فنڈ رکھا گیا ہے. وہ ویلفیئر فنڈ بھی بہت ہیوی ہے. ان ڈپلومیٹس نے جو اپنے آپ کو دفتر خارجہ کے فارن سروس آف پاکستان کے CSP آفیسر کراتے ہیں, انہوں نے ان فنڈ کے اوپر ہاتھ صاف کیا, کروڑوں روپے کے غبن کیے. اس کے علاوہ ایمبیسی میں پاکستانی شہری آتے ہیں داد رسی کے لیے, ان کو انصاف دیا جائے. مزدور طبقہ ہے حیدری صاحب, ان مزدوروں سے اس لیبر کلاس سے بتھا توڑا انہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے. تو وہ ایمبیسی کرپشن کا گڑھ بن چکی تھی, مس کنڈکٹ کا گڑھ بن چکی تھی, اور جسے کہتے ہیں انکمپیٹنس, نااہلی, اور جسے کہتے ہیں کام چوری کا وہ گڑھ بن چکی ہوئی تھی. اور ساری چیز کی سرپرستی ایمبیسڈر علی اعجاز کو بھی وزیر اعظم نے اس لیے معطل کیا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک ایمبیسڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے نیچے مشن کیسے کام کر رہا ہے. یہ کہانی میں مکمل کر دوں. پھر جب یہ شکایات آئیں تو معاملہ یہیں تک نہیں رکا خاتون کا, اسلام آباد سے باقاعدہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھجوایا گیا سعودی عرب. وہاں جا کے جب تحقیقات ہوئی تو یہ ثابت ہوا کہ ان خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی, ان کو ڈرایا دھمکایا. محمد ذیشان نے سعودی پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی جائے کہ وہ ان کی مدد کرتے. تو جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ آئی تو تب آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کس طرح بابنگ دوہل کہا کہ وہ اس معاملے کو قطعاً نظر انداز نہیں کریں. ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے جو جنوبی کوریا میں پاکستانی سفارت خانے میں یعنی سول میں ہوا. وہاں 2 پاکستانی سفارت خانے کے اہلکار $2 کی چاکلیٹ چڑاتے ہوئے پولیس تحقیقات کی زد میں. اس وقت کہاں پہ؟ ساؤتھ کوریا کے دارالحکومت سول میں 2 پاکستانی اہلکار جن کا تعلق دفتر خارجہ کے ساتھ ہے. ایک $1.5 کی چاکلیٹ ہے, دوسری اسی قسم کی, اور ایک اور کوئی آئٹم ہے جو مشکل سے $2-2.5 کے قریب ہے. پاکستان کے 10,000 زیادہ سے زیادہ بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں یہ جو کارروائی وزیر اعظم نے کی, اس لیے انہوں نے وزیر خارجہ سے بھی مشاورت کی, وزیر خارجہ کے سامنے بھی حقائق رکھے. اب آپ کا یہ سوال کہ اس سے کیا اثر پڑے گا؟ اس سے ایک شاک ویو پورے دفتر خارجہ میں پھیلی ہے. ایک ڈر اور خوف ان کے اندر آیا ہے کہ اب جو وہ من مانی کرتے تھے, جو پاکستان کے سفارت خانوں میں, چاہے وہ سعودی عرب میں ہے, چاہے وہ برطانیہ میں ہے, امریکہ میں ہے, اٹلی میں ہے, اسپین میں ہے, کسی بھی ملک کے اندر ہے, سفارت خانوں میں سفارت کار جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو ہر قسم کے احتساب سے مبرہ اور بالا سمجھتے تھے کہ ان کی کوئی باز پرس نہیں کر سکتا. اور ایمبیسڈرز کو اپنے یہ جو سارے جسے کہتے ہیں یہ جو سارے دھندے ان میں ایمبیسڈر کو شامل کر لیتے تھے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک اور سفیر ایمبیسڈر ریٹائرڈ ہاشمی, بلغاریہ ایک ملک ہے, اس کا کیپٹل ہے صوفیہ. وہاں پر ایک اکاؤنٹس اسسٹنٹ ایمبیسی کے اکاؤنٹ سے حیدری صاحب, چونکہ آج ایک جسے کہتے ہیں ماحول بنا ہوا ہے, $80,000 نکال کے جوئے میں لگا دیتا ہے. اور $80,000 کا مطلب ہے 1 کروڑ روپیہ. اور آپ یہ صرف سوچیے کہ کیا قواعد و ضوابط فوت ہو گئے ہیں؟ قواعد و ضوابط کے مطابق $1,000 یا $500 بھی سیکنڈ سگنیچر کے بغیر وہ نہیں نکلتا. تو پہلے تو ایمبیسڈر جو وہاں کے تھے انہوں نے اپنے آپ کو مبرہ رکھا, اپنے آپ کو چھڑوا لیا, لیکن اب وہ نیب کے شکنجے میں آ چکے ہیں. ان کا نام ہے ایمبیسڈر ریٹائرڈ بابر ہاشمی. اب اس شکنجے میں آ چکے ہیں. جو اسسٹنٹ تھا وہ بھی پکڑا جا چکا ہے. اب یہ جو سعودی عرب والی کارروائی ہے خاص طور پہ, اب دیکھیے وزیر اعظم نے اپنے دورے سے قبل ہی بہت بڑی کارروائی کی. اس سے اب پورے سعودی عرب اور گلف ریجن کے اندر پاکستانیوں میں خوشی کی لہر یہ دوڑی کہ ان سفارتکاروں میں جن کے اندر فرونیت آئی ہوئی تھی, جس طریقے سے یہ پاکستانی خواتین و حضرات کے ساتھ وہاں پیش آتے تھے, جس طریقے سے پاکستانی لیبر کلاس, اگر کوئی دمام سے آ رہا ہے حیدری صاحب, یا کوئی بہت دور دراز شہر سے آ رہا ہے, اس کے پاس کتنے وسائل ہیں, وہ کتنے دن ریاض میں یا جدہ میں سٹے کر سکتا ہے. اس کو کہتے تھے تم چلے جاؤ, کل آ جانا.
اب میں سمجھتا ہوں کہ دفتر خارجہ کے اوپر بھی ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایات کو اگر انہوں نے اس دفعہ پھر وائلیٹ کیا، اس کو فلاؤٹ کیا، تو پھر اسلام آباد کے دفتر خارجہ پہ بھی جھاڑو پھرنے والا ہے۔ یہ بتائیے سر کہ جیسے یہ سفارتکار جو فارن مشنز پر ہوتے ہیں، ان کے بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے، بڑے تعلقات ہوتے ہیں، تو کیا ان پر اب جو ہاتھ ڈلا ہے وہ واقعی اتنا پکا ہے کہ اب یہ احتساب کے شکنجے میں آئیں گے؟ ایک اور دوسرا، کیا مستقبل کے لیے کوئی ایسے پولیس بنائے جائیں گے کہ وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں، چاہے وہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں یا سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، یا شام، عراق، ایران لوگ جو زیارات کے لیے جاتے ہیں، یا انگلینڈ اور دیگر ممالک میں جو افراد جاتے ہیں، تو ان کے فلاح کے لیے کیا کوئی ایس او پیز بنیں گے؟ جو آپ نے ابھی بتایا فنڈ، ویلفیئر فنڈ ہے، کیا اس کی شفافیت کے حوالے سے کوئی اقدام اٹھایا جائے گا، یا فی الوقت یہ صرف ایک خبر تھی اور اس کے بعد پھر یا اس کے اوپر بھی؟ جی بالکل، بڑا اہم سوال ہے آپ کے۔ اس میں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یقینی طور پہ اب اثر پڑے گا، احتساب ہوگا، احتساب کے شکنجے میں آئیں گے، جسپائٹ جتنے بھی ان کے کنیکشنز ہیں، اگرچہ کہ دفتر خارجہ پہ دباؤ آ رہا ہے، اور اب لیکن فی الحال کارروائی ہوگی جتنے بھی وہ باثر ہیں۔ اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ یقینی طور پہ آئندہ بھی جو ویلفیئر فنڈز ہیں ان کی شفافیت کے حوالے سے، ان کے چیک اینڈ بیلنس کرنے کے حوالے سے ایس او پی سخت بنائے جائیں گے۔ ابھی کل دیکھیے، کل بہت طویل میٹنگز ہوئی دفتر خارجہ کے اندر جس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے، اور یہ میں صرف آپ کے اس یوٹیوب کے چینل کے توسط سے بتاؤں۔ ایک تو فوری طور پہ پوری دنیا میں پاکستان کے مشنز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کوئی شکایت آئے گی تو اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سفارتکاروں کو سخت ترین ہدایات دے دی گئی ہیں کہ پاکستانیوں کی سفارت خانے کے خلاف کسی بھی شکایت پر جو ہے وہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری کارروائی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کل نیا ہدایت نامہ بھجوا دیا گیا ہے، فنڈز کے اوپر بھی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور جو احتساب کا جو نظام ہے، مؤثر نگرانی کا جو نظام ہے، وہ زیادہ مؤثر بنایا جائے۔ جو پارلیمنٹ کی خارجہ امور کی کمیٹیز ہیں، ان کے رول کو اسپیشلی ایمبیسیز کے اوپر مؤثر نگرانی کے لیے ان کے اندر ایک کوئی سیکشن یا ایسا چیز وضع کی جائے کہ باعث سے جو پاکستانیوں کی شکایات ہیں وہ ان خارجہ کمیٹیز کے اندر بھی آئیں، تاکہ وہ کمیٹیز دفتر خارجہ کی باز پرس کر سکیں۔ بہت شکریہ مدین حیدر صاحب، ہمارے ساتھ تھے، آپ نے خبر کے اندر کی خبر جانی۔ مزید ایسی اندر کی خبروں کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع ضرور فرمائیں۔ شکریہ۔